عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبوا الكبائر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک کے بعد 5 نمازیں، پھر ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ، پھر ایک رمضان دوسرا رمضان، تو یہ سب جو ہے یہ نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سب کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو تمام صغیرہ گناہ ان اعمال کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتے ہیں۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا أصاب قبلة من امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأنزل الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك للذكرى للذاكرين فقال ألي هذا قال لكل أمتي جميع۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص ایک عورت کا بوسہ لے لیا، کسی سے اسلام کا ابتدا دور تھا، پردہ بھی نہیں تھا، پھر ان کو بہت افسوس ہوا کہ میں ایسا کام کیا، فوراً حضرت ابو صدیق سے ملاقات کی، لیکن توبہ کرو، پھر اللہ کے پاس جا کے بولا ایسا ایسا ہوا، تو اللہ کے خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نحل کی آیت کی جو ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو، وزلفا من اللیل، رات کی کچھ حصے میں نماز پڑھا کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آیات نازل ہوئی تو اللہ نے سنا دی، تو اللہ کے نماز کے ٹھہرے تھے، نماز پڑھ لی، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی؟ ہاں تو چلو سب تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا میرے لیے کہ سب کے لیے؟ سب کے لیے۔ تو آج سے جو عنوان شروع ہونے والا ہے وہ الصلاۃ، کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں۔ اب تک جو بات تھے وہ پہلے ایمان کے تعلق سے تھا، پہلا باب ایمان کے تعلق سے تھا، ایمان کے بغیر کوئی بندگی قبول نہیں ہوتی۔ اب ایمان کس سے آتا ہے؟ علم رکھنے سے آتا ہے۔ دوسرا باب علم کا تھا، علم کے تعلق سے جو سب قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، سب یہ جو ہے بدعات وغیرہ سب چیزیں جو سب علم کے تعلق سے باب تھے اس میں۔ تو ایمان بھی صحیح ہو جائے، پھر ایمان کے بعد عمل ہے، عمل بھی صحیح، بیچ درمیان علم کا باب رکھا ہے انہوں نے۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا ان کو جو رہنمائی کیا تھا؟ پہلے ایمان کا باب، تو جس کا ایمان درست ہے اللہ اسی کی بندگی قبول کرتے ہیں، جس کی ایمان میں گڑبڑ ہے کوئی اس بندگی قبول نہیں کی جاتی۔ تو پہلے ایمان کا باب رکھا، اس کے بعد جو علم کا باب رکھا، ہاں تو علم کا تعلق جو ہے صحیح علم آیا تو ایمان آئے گا، یہ تو کہاں سے آئے گا ایمان؟ کتنے لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں ایمان کے، ان کے کتنے صحیح ایمان نصیب نہیں ان لوگوں کو، بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایمان، علم آنے کے بعد ہی آدمی عمل کر سکتا ہے۔ تو عمل میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کی تحمید اب تک دین چلی ہو، ناپاکی کے حکام وغیرہ کیا بولتے ہیں، ارے جو ہے سب جاننا ضروری ہے نا ہمارے لیے، پاک ہو کے آنا ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے کہ پاکی، 3 بدن کی پاکی، کپڑوں کے بیجے کی پاکی، 3 پاکیں ہیں، وہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو پاکی کے پہلے ناپاکی کیا ہے؟ اتباع ہے ناپاکی کی، دیکھ رہے ہیں سب اتباع، پیشاب کے بارے میں، اس کے بارے میں، حیض کے بارے میں، نفاس کے بارے میں سب ہو گئے۔ اب نماز کے بارے میں تقریباً بہت دن چلے گی حدیث۔ تو کہاں سے یہ سب نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، نمازوں کے احکام، رکوع کے بارے میں، سجدے کے بارے میں، قیام کے، تلاوت کے بارے میں، اس کے بعد جو آخر میں سب ہوتے ہوتے عیدین کی نماز لاسٹ تو بہت دن چلیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو ہے کیونکہ روز یہ ہمارے روزمرہ کے معاملہ ہیں، وہ سب سے اہم عمل نماز ہے۔ اب یہاں جو ہے سوال وہی آ رہا ہے، جو ہے آگے اور حدیث سے آئیں گی کون سا عمل سب سے افضل ہے، سوال آیا ہے۔ تو یہاں جو صرف یہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ 5 وقت کی نمازیں، ان کے درمیان اگر کوئی گناہ ہو جائے، گناہ صغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس طرح جمعہ سے ایک جمعہ تک، جمعہ کو اچھی طرح ادا کیا تمام شرائط آداب سے، تو اس ہفتے میں جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس طرح رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تو سال بھر کے جتنے بھی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی گناہ صغیرہ اتنی سے معاف ہے تو کتنے گناہ صغیرہ ہوں گے، جتنے بھی ان سے معاف ہو جائیں گے۔ نہیں رہے گناہ تو اس کے نام نیکی لکھی جائیں گے، یہ سمجھ۔ اگر اس کی گناہ صغیرہ نہیں ہیں تو کیا ہونے والا ہے؟ اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو سب سے اہم عمل کون سا ہے؟ نماز کا ہے۔ تو پہلے تو اللہ کے رسول پر جو نماز پڑھی تھی
یا المزمل قم اللیل قلیلا، اے رات، اے جو ہے کپڑوں میں لپیٹنے والے، چادر میں لپیٹنے نماز کو رات کو، قم اللیل، رات میں ٹھہرو. اللہ کے فرض تھے. 1 سال بھر اللہ کے نماز پڑھتے رہے. اللہ کے پڑھتے سب صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. رات کو ٹھہرنا، نصف و انقص، آدھی رات، کیا گھڑیاں نہیں کیا نہیں اندازے سب کرتے رات بھر. تو 1 سال تک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ نفل قرار دی گئی. اس کے بعد صبح اور عصر کی نماز. تو یہ 5 وقت کی نماز جب اللہ کے رسول معراج میں گئے تھے وہاں فرض بھی. اس کی فرضیت وہاں بھی جب معراج میں اللہ کے رسول جب گئے تھے تو اس وقت 5 وقت کی نماز، پہلے 50 وقت کی ہوئی تھی. پھر جو ہے اللہ کے رسول بار بار اللہ سے جو ہے درخواست کرتے رہے تو 50 کے بجائے اللہ نے 5 رکھی، لیکن 150 نمازوں کا رکھا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہیں ہوتا. ایمان نماز کے بغیر. اللہ کے رسول کی آخری وصیت کیا تھی مرتے وقت؟ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، دیکھو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کا حق ادا کرو. یہ آخری کلمات اللہ کے رسول کے تھے. آخری کلمات یہ اللہ کے رسول کے تھے. کوئی نماز آپ نے جو ہے اللہ کے رسول نے ناغا نہیں کی پوری زندگی بھر. تو یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نماز معاف ہو جاتی ہے ان لوگوں کو، کسی کی مرید ہوتی ہے نماز معاف ہو جاتی ہے. دیکھو ایسے بہت سارے پیرائے کیا کرتا، چلو سب معاف کر دیا، چلو خوش ہو گئے، انہیں بھی خوش ہو گئے، پیر بھی خوش، مرید بھی خوش. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ وعبد ربک حتی یقین، اپنے رب کی بات کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین سے مراد موت ہے. تمام مفت نے لکھا وعبد ربک ہے، اپنے رب کی بات کب تک؟ حتی یاد. یقین کے معنی کیا؟ موت آنے تک کی بات کر رہا ہے. تو نماز کسی کو معاف نہیں، یاد رکھو. بیٹھ کر ٹھہر کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے. ہاں بے ہوش ہو گیا تو اب کیا؟ اچھا بے ہوش ہونے کے بعد بھی کیا معلوم ہے نہیں، اگر 5 نمازوں کا بے ہوشی میں گزر گیا تو وہ 6ٹھی نماز آ گئی تو وہ نمازیں معاف. ورنہ 5 نمازوں میں بے ہوش رہا تو وہ کو 5 نماز پڑھنا، قضا پڑھنا. تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش آیا، 2-4-5 گھنٹے اور پھر ہوش آ گئی، وہ نماز اس کو پڑھنا پڑے. تو نماز ایک جو ہے ایسی چیز ہے جو زندگی بھر لگی رہے گی. ہر شخص پر ہے، مرد پر، عورت پر، اور امیر پر، غریب پر، سب کچھ ہے. باقی ہے کم تو کچھ خاص لوگوں پر ہے نا. اور یہ مرتے دم تک سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھی. اول ما یسأل عن الصلاۃ، نماز کے بارے میں پوچھی. تو نماز کی خاصیت یہ ہے، یہاں آج پہلی حدیث میں ہمارے سامنے جو آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہے گناہوں کو مٹانے والی ہے. گناہ نہیں تو اس کی وجہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو یہاں ایک واقعہ جو ہے، اب وہ اس زمانے میں ابھی سب حکم ایک دن نازل نہیں ہوئی، یاد رکھو. نماز کی رہتی کہ نہیں کی رہتی. ابھی ہمارے امام صاحب جو تمام حدیثیں لے کر اس کے بعد صحابہ کرام کیا کرے وہ لے کو ہمارے کام نکالیں گے. کچھ بھی حدیثیں پڑھ کو حدیث میں حدیث کرتی کہ نہیں بھائی، ایک ہی حدیث کیا ہونے والا، پوری حدیث لینے کا. پورے حدیثیں لے کر صحابہ کرام کیسا عمل کرے اسے گریڈ نہیں دے ہو جاؤں. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. اللہ کے بولتے بیٹھتے تھے، دیکھو نماز میں اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنے سنت ہیں. اللہ کے آپ تو کر دیتے تھے، اتھارٹی تھے نا اللہ کی طرف سے کر دینے. وہ ایسا اللہ کے ایسا کرے نا، اسے کیا دینا ہمیں گریڈ. پھر صحابہ کرام ایسا کرے کیا گریڈ دینا. تو یہ ترتیب جو ہے فقہی ترتیب کرنے والے ائمہ ہیں. تو 4 ائمہ ہیں، تو سب ان کا عمل کا طریقہ ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے جو طریقہ آئے گا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ طریقہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سمجھ دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے عقل کے 10 حصے کے تو 9 حصے اللہ نے کو دیے تھے. بولنے والے چپ نہیں بولتے ہو کہ گہرائی ان کی سمجھ، ان کی وہ ایسا تھا اندر مقصد سمجھ. آپ دیکھیے حدیث سے پہلے کیا گئی، غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم. جمعہ کا غسل واجب ہے. واجب کہ میں نے فرض کے برابر رشتہ ہر بالغ پر نہیں. بعد میں پھر اللہ کے بولے کہ جو ہے کسی نے وضو کو کافی اگر بول دیا. اب دونوں کو ٹیلی کرنا پڑے گا. وہاں سے دونوں کو کانٹریکٹ نہیں بنا سکتے. 2 اسٹیٹمنٹ ہے، دونوں کو کانٹریکٹ نہیں بنا سکتے. دونوں کو مفاہمت کرنا پڑے گا، دونوں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو پہلے تو بہت تنگ مسجد تھی، کپڑے ایسے پہنتے تھے، صوف کے کپڑے پہنتے تھے، پسینہ ہوتا تھا. تو اللہ بولے ہاں ظل کر کے چور بولے. اس کے بعد جب مسجد وسیع کشادہ ہو گئی، ان کی حالت سدھر گئی نا، اب وضو جو ہے سنت رہ گیا. یہ سب 32 گہرائیاں سوچ کو اسے کیا گریڈ دینا، یہ امام صاحب کا. کچھ لوگ صرف الفاظ کو اسٹک بیٹھ دیں. ظاہری فرقہ ہے امام داؤد، انہیں بھی امام ہی چھے نہیں کرنے بولتے ہیں، ہمیں ان کو بھی امام بولتے ہیں، امام داؤد ظاہری. اس طرح بعض محدثین بھی کیا بڑھے دیکھو ورڈیچ لینا اس کے اندر روک جاتے تھے ہمارے امام صاحب. ہاں اس کا مطلب کیا ہے، ہاں یہ اس کا مطلب ہے. تو تمام نماز کے مسائل ہیں. اب یہ نماز میں بہت سارے ڈفرینسز ہیں نا ہمارے نماز. اب جو لوگ جرحت کو جا کے معلوم ہوتا ہوں بعض لوگ کیوں کر رہے تھے، انہیں کیوں پڑھ رہا ہے، انہیں کیوں پڑھ رہا ہے، سب کرنے والا ہمیں کیا نہیں. ہمارے امام صاحب اوور آل کیا ہے، پھر اس کے تمام صحابہ کرام کیا کرے، یہ دیکھ کر انہوں نے جو گریڈیشن دیا اس کو. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے.
یہ جو ہے یہ اس میں نماز کی طرح چیزیں غلط ہیں، حرام ہیں. ہاں تو یہ سب کرنے والے ہمارے امام صاحب، اور امام صاحب اکیلے نہیں تھے، یہ بھی سمجھو 40 شاگرد تھے ان کے، ہر شاگرد امام گریڈ کا تھا. وہ بھی شاگرد کا تھا، شاگرد پڑھنے والے نہیں، ہر ایک امام گریڈ کے تھے. امام محمد کیا ہیں؟ محدث ہیں. امام ابو یوسف کیا ہیں؟ بہت بڑے فقیہ ہیں. امام ظفر ہیں، محدث ہیں. سب انہیں 40 جو بول رہے ہیں شاگرد آ گئے تو پڑھنے والے نہیں، سب امام گریڈ کے لوگ تھے. سب مل کر ڈسکس کرنے والے، وہاں سے ڈسکس کر کو سب اپنے دل میں نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا سب کر کو تو فائنلائز کر کے اس کے بعد یہ کیا گیا. تو یہاں جو آپ کے سامنے احکام آ رہے ہیں نا، وہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق آنے والے ہیں. تو یہ بھی آپ کے ذہن ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایسا بولے انہوں ایسا کرنا تجھے حدیث میں ایسا ایک دم تھوڑا شک کرتا ہوں، حدیث میں ہے نہیں بولے، حدیث میں ہمارے پاس بھی حدیث. تو یہ فائنل حدیثیں کیا لیتی تھی ہمارے امام صاحب؟ فائنل کیا عمل تھا اللہ کے رسول کا؟ اب دیکھو قرآن کی حدیث ہے، کوئی ملے رات میں کھڑے رہو، تو کیا کرتا ہوں کھڑے رہے اللہ کے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ نے اب تمہارے لیے آسانی کر دی ہے. تو پھر اس کے بعد نماز جو ہے اللہ کے رسول کے لیے تو جو ہے واجب تھی، باقی امت کے لیے نہیں رہی بس. تو بہرحال جو ہے یہ ذرا تمہید کے طور پر آپ کو سنا رہا ہوں میں. تو نماز جو ہے سب سے اہم عمل ہے. اچھا تو یہ اہم عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو حالات کے لیے ایسے بولتے اللہ کے رسول، حالات دیکھ کر بھی افضل عمل بولتے رہے. کبھی اس کو افضل عمل بولے کبھی اس کو افضل عمل بولے، تو حالات کے لحاظ سے بھی آپ بولتے گئے. تو بہرحال دین کے جو اعمال ہیں اس کے اندر نماز یقیناً سب سے افضل عمل ہے. تو اس کے تعلق سے جو حدیثیں آئیں گی آپ سب لوگ جو اس طرح سنیں. اور چونکہ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، روزمرہ کے معاملات ہمارے ہیں، اس سے ہماری نماز کے اندر یقیناً جو ہے خوبی پیدا ہوگی، نماز صحیح ہوگی. تو پھر جو ہمارا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے، وہ بھی حدیث کی روشنی میں. حدیث کے لکھنے والے ہیں مشکات کے لکھنے والے کون ہیں؟ شافعی مسلک ہیں. شافعی مسلک سے ہمارا مسلک ثابت کرتا ہے، کتنی عقل یہ ہونا مطلب ان کی حدیثوں سے ہمارا مسلک ثابت کرتا ہے ہمارے امام صاحب. یہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیا کو بولو نہیں کون سے مسلک؟ حدیث تو حدیث ہے نا، حدیث سے ہمارا مسلک ثابت ہو رہا نہیں. دیکھو بس انشاءاللہ حدیث آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.